بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیلوں میں سے چند دلیلوں کے طور پر ایک یا دو علمی معجزے کا تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے علاج اور معالجے سے متعلق آپ کی جامع ہدایات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام دیا 1400 سال پہلے علمی نظریات سے اس کا بیان کردہ سبق اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق آج کی سائنس بھی یہ بات قبول کر رہی ہے، جو قرآن و حدیث کی مختلف دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے کہ ان الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز کرنا علاج کرنے سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں بھی محاورے کی طرح بولا جاتا ہے۔ اسلام اس نظریے کو برقرار رکھتا ہے کچھ ایسے امور کے ذریعے سے جو اس نے مشروع کیے ہیں۔ ہم یہ گفتگو کہ طبی اعتبار سے بچاؤ کی تدابیر قرآن حدیث میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیے، جیسے تعاون کے بارے میں کہ جہاں تعاون ہو باہر ہو تو اندر نہ جاؤ، اندر ہو تو باہر نہ جاؤ۔ ان چیزوں پر ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے اسی سلسلے کی پہلی کڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت اسلامیہ نے علاج معالجے کا حکم دیا ہے، دوا دارو کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ بیمار ہو جاؤ تو اللہ پر بھروسہ کرو اس طرح سے کہ علاج معالجہ یا جو مرض سے شفا حاصل کرنے کی تدابیر اور طریقے ہیں اس کو ترک کر دو، نہیں، اسے اختیار کرو۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءُ الدَّاءِ فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر دا کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ دوا ہے۔ پس جب بیماری سے دوا موافق ہو جاتی ہے، جو بیماری ہے اس سے دوا کا توافق ہو جاتا ہے، موافقت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ عز و جل کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ بہت غور سے دیکھیے، یہاں عقیدہ بھی درست رکھیں۔ ڈاکٹر بہت ماہر ہے، بالکل ٹھیک بیماری کی ٹھیک صحیح دوا دی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن نہیں ہے تو انسان کو شفا نہیں مل سکتی۔ لا شفاء الا شفاؤک، اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، کہ بیماری کو دور کر دے، لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے مالک، اور شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، ایسی شفا تیرے علاوہ کسی کی شفا ہے ہی نہیں۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ تو بندہ مومن تدبیر بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، نہ دعا کر کے علاج معالجے کو چھوڑتا ہے اور نہ علاج معالجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو ترک کرتا ہے۔ چھوٹی سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار علمی معجزہ ہے، طب کی دنیا کے لیے ایک عنوان اور ایک بہت بڑا سبق اور ہدایت کہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ اب اس میں ایک اور پہلو پر غور کیجیے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بیماری اللہ اتارتا ہے تو اس کی دوا بھی اتارتا ہے۔ جس وقت آپ یہ فرما رہے ہیں، میں اس پہلو پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اس پہلو پر غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت آج کے زمانے کے مقابلے میں دیکھیے آج کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو اس وقت تھی ہی نہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں انسان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا۔ بعد کے زمانوں میں بہت ساری نئی بیماریاں پیدا ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی عرب کے اس ماحول میں رہتے ہوئے، ریگستانی صحرا میں رہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں
کہ ابھی اس وقت جو بیماریاں تھیں ان کا علاج تو ہے ہی، آگے گویا اس میں یہ جامعیت موجود ہے اس فرمان میں کہ آئندہ جو بھی بیماری آئے گی اس کا علاج بھی پیدا ہوگا، دریافت ہوگا۔ گویا آپ نے اشارہ کیا کہ طب کی، میڈیکل سائنس کی لائن میں انسانوں کو تحقیقات، ریسرچ ورک کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی نئی بیماری پیدا ہو رہی ہے تو اس کے علاج کا اور دوا کا کھوج لگاتے رہنا چاہیے، دوا ضرور ملے گی۔ یہ میڈیکل سائنس میں ترقی کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا، بہت اچھی طرح ذہن نشین رکھیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہاں، کہ کوئی بھی بیماری آئے گی اس کی دوا ضرور ہوگی۔ اب ساتھ ہی ساتھ آگے کہا کہ جب اس بیماری کے ساتھ اس کا موافقت ہوگی دوا کی تو اللہ کے حکم سے، دو باتیں اس میں آ گئی کہ ایک تو دوا کا بیماری سے موافق ہونا، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ بعض دوائیں انسان استعمال کرتا ہے لیکن وہ موافق نہیں ہوتی، اسے لگتا ہے کہ ہماری اس بیماری میں یہ دوا مفید ہوگی، اس کا علاج اور شفا کا ذریعہ ہوگی، لیکن وہ علاج کے لیے مفید اور کارگر نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ وہ دوا بیماری کے موافق نہیں ہوتی، اور ایسا ہوتا ہے۔ اطباء اور ڈاکٹر بھی بعض مرتبہ غلطیاں کر جاتے ہیں، یا ایک ہی بیماری کے الگ الگ کیفیات، پس منظر اور تقاضے بعض اطباء سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھ پاتے، ہاں، کئی وجوہات ہوتی ہے۔ آپ پوچھئے ڈاکٹروں سے، یا موٹی سی بات ہے، سر درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سر درد ہونے کی کم و بیش 200 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک آدمی سر درد کی 2-4 دوائیں جانتا ہے، ہر سر درد میں 200 وجوہات میں سے جو بھی وجہ سے درد سر ہو، اور آدمی ایک ہی دوا، 2 ہی دوا دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ موافق نہیں ہو سکتی ہر سر درد کے لیے۔ تو یہاں تیسری بات عقیدے سے متعلق ہے کہ اللہ عز و جل جب کا حکم ہوتا ہے تو وہ دوا انسان کے لیے کارگر ہوتی ہے۔ یہاں گویا یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی صحیح دوا ہونے کے بعد بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو پاتی۔ لقمان حکیم کا نسخہ بھی جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا، وہ نسخہ بھی بیکار ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اذن نہ ہو۔ یہاں ضمناً انہوں نے ایک بات، جو میرے سامنے کتاب ہے اس میں ضمناً انہوں نے ایک بات کہی کہ اسلام نے اس زمانے میں گویا شعبدہ بازی اور یہ جو خرافات یا وہم پرستی کے طریقے ہیں، اسی طریقے ان تمام چیزوں کو، ہاں، طلسماتی طور طریقے، ہاں، اور جو جاہلانہ قسم کے پھونک جھاڑ دم اور جاہلیت کے کہانت کے طریقے ہیں، ان سب کا رد کر دیا، ان کو شرکیہ اعمال قرار دیا۔ ہاں، اگر اللہ اور رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اذکار ہوں تو یہ مفید ہو سکتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ جائز رقیہ، دم، جھاڑ پھونک جس میں شرک نہ ہو، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، لیکن جو لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے بدعقیدگی کے طور پر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بے بنیاد طور پر اختیار کی گئی ہیں، آج بھی ٹوٹکے کے طور پر بہت سے لوگ کچھ ایسے علاج بتاتے ہیں جو حقیقت میں تحقیق اور علمی بنیادوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے غلط خیال اور رسموں کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں۔ اطباء ان کا مذاق اڑاتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی علمی بنیاد، سائنسی میڈیکل تحقیقات کی کوئی بنیاد اپنے اندر رکھتی نہیں ہے، اس لیے اس کو رد کر دیا۔ چنانچہ اسلام نے جن، شیاطین یا طلسمات وغیرہ سے متعلقہ ایسے تمام خرافات اور بدعقیدگیوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور بیماریوں سے متعلق گویا یہ تصور دیا کہ کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ یہاں اللؤلؤ والمرجان میں فی متفق علیہ شیخان، شیخ فؤاد عبد الباقی صاحب نے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں کو جمع کیا، اس میں یہ عنوان ہے باب لکل داء دوا واستحبابہ التداوی۔ کہہ رہے ہیں کہ باب ہر بیماری کی دوا ہے، ہر داء کی دوا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج ہے، اور اسی طریقے سے تداوی یعنی علاج معالجہ کرنے کا مستحب ہونا، بہتر ہونا۔ بعض حالات میں آدمی اسباب کو اختیار نہ کرے اور اللہ پر توکل کرے، یہ افضل ہوتا ہے معاملہ۔ ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث اس باب کے تحت، اس عنوان کے تحت انہوں نے نقل کی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان کان فی شیء من ادویتکم او یکون فی شیء من ادویتکم خیر فمن شرطۃ محجب او شربۃ عسل او لذعۃ بنار توافق الداء وما احب ان اکتوی۔ یہ روایت، اس کا تھوڑا سا مفہوم اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو وہ خیر کن چیزوں میں ہے؟
شرطت محجم، حجامہ سینگی لگانے کا جو نشتر ہے، یعنی کٹ مار کر، کٹ لگا کر، کاٹ کر بدن کی جلد کو، کھال کو پر چرکا لگا کے جو خون نکالا جاتا ہے، تو حجامہ اس کو کہتے ہیں نشتر لگانا۔ تو نشتر کے نشتر سینگی کے نشتر میں ہے، اور مشربت اصل، اور شربت اصل، یا شراب کے پینے میں، شراب کے گھونٹ، شراب کہہ رہا ہوں، شہد کے پینے میں ہے، شہد کے گھونٹ میں ہے، یا پھر آگ سے داغنے میں ہے، ہاں، جو کہ بیماری کی موافقت کرنے والا ہو، بیماری کی مناسبت سے آگ سے داغا جائے۔ وما احب ان اکتوی، اور میں اکتوا یعنی داغنے کو پسند نہیں کرتا، بعض روایت میں ہے کہ داغنے سے میں منع کرتا ہوں۔ اب ایک طرف آپ نے تین چیزوں کو بتایا، اور تیسری مرتبہ ایک تیسری چیز میں ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ پسند نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی گویا آپ نے اجازت دی کہ یہ علاج کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں گویا ایک بہت بڑا اسلام کا اصول ہے، بہت بڑا اصول۔ وہ کیا؟ کہ بعض چیزیں جو ممنوع ہیں، ہاں، جیسا کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں میں علاج نہیں رکھا۔ اب انسان کے سامنے بعض اوقات ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جائز اور حلال راستوں میں سے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن نے مجبوری کی حالت میں، اگر ایک آدمی شدید بھوک سے اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ موت کا شکار ہو جائے گا اگر کھانا نہ کھائے، کچھ بھی پیٹ میں نہ جائے، تو ایسی صورت میں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے، نہ بغاوت کرتے ہوئے یعنی شریعت کے حکم کی مخالفت مقصود نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے، یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی نہ کھائے، ہاں، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا کیا؟ جو آیت میں پہلے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردار، خون، دم مسفوح جس کو کہا بعض آیتوں میں مسفوحا او الا ان یکون دم مسفوحا کا بھی لفظ ہے، بہنے والا خون جو جانور سے کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد بہتا ہے، وہ خون بھی ممنوع اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے لحم الخنزیر، سور کا گوشت چونکہ غالباً اور اکثریت سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے گوشت کہا، ورنہ سور کے تمام اجزاء حرام ہیں۔ تو یہ حرام ہے، ایک طرف حرام ہے، حرام میں شفا نہیں ہے، حرام میں ضرورت کی تکمیل کا سامان نہیں ہے، لیکن کبھی اگر ایسے حالات آ جائیں کہ اس حرام کے علاوہ جان بچانا مشکل ہو جائے، تو شریعت نے اس کو اتنی مقدار میں استعمال کرنا، جواز کا پہلو دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسے بہت بڑا، اسے استعمال کر کے اپنی جان بچا لیں۔ اس سے بہت بڑا ایک اصول نکلا جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ ارجح المصلحتین، اخف الضررین کے اصول کو اپنایا جائے۔ اگر دو مصلحتیں سامنے ہیں تو جو راجح مصلحت ہے، مصلحت راجحہ، اس کو اختیار کیا جائے۔ دو نقصان ہے تو چھوٹا نقصان جھیلا جائے، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یا تو آپ خنزیر یا مردار کا گوشت کھائیں، یہ نقصان ہے، حرام کی ہوئی چیز ہے، یا پھر اپنی جان گنوائیں۔ دونوں میں بڑا نقصان کیا ہے؟ جان گنوا دینا بڑا نقصان ہے، اس لیے جان بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے، جان کو بچائے اور یہ کر دے۔ یہ عقلی طور سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، کچھ ہزار یا لاکھ روپیہ، 2-4 لاکھ روپیہ کسی نے دیا کہ فلاں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا، اب آپ وہ رقم لے کر جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے آپ کو گھیر لیا اور کہا، بندوق لگا کر کہا کہ اپنی جیب کے، اپنے پاس موجود پاکٹ کے، بیگ کے پیسے یا روپیہ ہم کو دے دو ورنہ شوٹ کر دیے جاؤ گے، تو کیا آپ اس وقت یہ کہنا عقل مندی اور شریعت کے موافق جانیں گے کہ نہیں، یہ امانت ہے اور اگر میں نے یہ امانت آپ کو دے دی تو یہ خیانت ہو جائے گی؟ تو اب خیانت کرنا جرم ہے۔ اگر آپ یہ خیانت نہیں کرتے، یعنی یہ پیسہ اسے نہیں دیتے، تو آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ یقین ہے۔ تو بتائیے کہ عقل کا، شریعت کا فتویٰ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جان بچا، اور پھر جان اگر چلی گئی تو وہ امانت آپ حقدار تک پہنچا بھی نہیں سکیں گے، جب مر جائیں گے تو کہاں سے پہنچائیں گے؟ تو یہ ایک عقلی بات جو فطری اعتبار سے بالکل درست ہے کہ شریعت نے بھی باقی رکھی ہے۔ تو یہاں گویا اشارہ طب اور میڈیکل لائن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا ایک طریقہ یہ تو بتایا کہ مطلب یہ کہ آخر طب، یہ طب کا بالکل آخری درجہ ہے، جب کوئی علاج کا ذریعہ باقی نہ رہ جائے، کوئی بدل نہ رہ جائے، انسان کے پاس کوئی کیا بولتے ہیں اختیار، اس کو کوئی ایسی چیز جس کو ہم اس کے بدلے میں اختیار کر سکیں، تو پھر چوائس جس کو کہتے ہیں، کوئی اور چوائس نہ رہ جائے تو پھر اسے اختیار کیا جائے گا۔ کوئی یہ اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے۔ اب یہاں اس حدیث کی شرح میں
علامہ نووی نے شرح مسلم میں بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ ھذا من بدیع الطب عند اہلہ، یہ اہل طب اطباء کے نزدیک طب کا علم رکھنے والوں کے لیے بدیع اور انوکھی تعلیم ہے. ہاں کہ اس لیے کہ امراض امتلائیہ جو انسان کے بدن کے اندر امتلا کے اعتبار سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، ہاں یا تو وہ دموی ہوتی ہیں خون سے متعلق، یا صفراوی جو اطباء کے ہاں 4 اخلاط ہیں، اخلاط اربعہ کہتے ہیں، دم یعنی خون، سودا، صفرا، بلغم، اور یہ 3، ان 4 چیزوں کا 4 اخلاط کے مجموعے اور خاص تناسب کی بنیاد سے صحت برقرار رہتی ہے. اطباء کے تعلیم اور ان کی تحقیق کے جسمانی تجزیے کے الگ الگ شکلیں ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مختلف حصے ہیں. تو اطباء کے یہاں یہ ہے. علامہ نووی یہ کہتے ہیں کہ امتلائی امراض یا تو خون سے متعلق دموی ہوں گے، یا صفراوی، یا سوداوی، یا بلغمی. اب اگر انسان کی بیماری، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر علاج ہے تو 3 چیزوں میں، ہاں اس کی تشریح کر رہے ہیں علامہ نووی رحمہ اللہ کہ 3 چیزوں میں علاج کیا ہے. ایک حجامہ یعنی سینگی کا نشتر لگانا، کٹ مارنا، ہاں یا شہد کا پینا، یا تیسرا آگ سے داغنا. تو علامہ نووی کہتے ہیں کہ اگر یہ بیماری جو انسان کو امتلائی طور پر لاحق ہو رہی ہے، یا تو وہ دموی ہوگی، تو اس دموی بیماری کا علاج فإن كانت اس کی شفا جو ہے خون کو نکال کر حاصل ہوگی. ہاں اب اس میں جدید دور کے آپریشن، کٹ مارنا. وإن كانت من الثلاثة الباقیہ، اگر دموی بیماری کی بجائے باقی 3 سودا، صفرا، بلغم سے متعلق بیماری ہو، تو کہہ رہے ہیں اس کی شفا اسہال، مسہل کے ذریعے سے، اسہال یعنی انسان کے پیٹ سے فضلے وغیرہ کو نکال کر، ہاں جو کہ ہر خلط کے لائق ہوگا، ایسا مسہل، ایسا جلاب کہہ لیجیے اپنی زبان میں، ہاں جو انسان کی اس خلط سے جس کی وجہ سے بیماری لاحق ہو رہی ہے، اس میں گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، اس سے تعلق رکھنے والی، اس سے مناسبت رکھنے والی جو مسہل چیز ہوگی اس کو دے کر فَكَأَنَّهُ، ہاں گویا کہ علامہ نووی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا تذکرہ کر کے مسہلات کی طرف اشارہ کیا کہ شہد کا استعمال کیا جائے، یعنی ایسی چیز کا استعمال کیا جائے جس سے انسان کے اندر پیٹ میں سودا، صفرا، بلغمی مادوں میں سے کوئی مادہ بے اعتدالی کا شکار ہے تو اس کا اخراج ہو جائے، یا اس کا توازن قائم ہو جائے، وہ متناسب اور موضوع مقدار میں یا تناسب کے ساتھ جسم میں بحال ہو جائے. اور حجامہ کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو نکالنے کا حکم دیا، اس کی طرف رہنمائی کی کہ علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جسم سے فاسد مادے کو کاٹ کر نکالا جائے. اب کاٹنے میں اس زمانے میں ایک تو یہ خون کا نکالنا جو ہے پچنے کے ذریعے سے ہوتا تھا، یا پھر فسد کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور آج یا پھر ایک تیسری شکل ووضع العلق وغیرہ، یا پھر اس پر جونک وغیرہ، زخم پر جونک رکھ کر جونک کے ذریعے سے بھی انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا تھا. تو گویا یہ جب آپ نے شرطۃ محجمین کا لفظ ذکر کیا تو اس میں پچنا، سینگی لگانا، فسد کھولنا کہ انسان کے یہاں بیماری کے اعتبار سے مخصوص رگوں کو، اس کے جانکار لوگ جو حکومت ہے آج بہت کم ہو گئے ہیں. سر درد ہوتا تھا تو سر درد کی نوعیت کو جان کر، اصل بیماری کو جان کر، وہ درد کے مقام پر اندر خون یا رگ میں کوئی ایسا مادہ ہے جو درد کے سبب بن رہا ہے، تو یہ اس نس پر کٹ لگا کر، نشتر لگا کر فاسد مادے کو، خون کے جس کی وجہ سے تکلیف اور بیماری ہے، وہ باہر کر دیتے تھے. اور مریض کو جب صحیح جگہ پر اس طرح سے نشتر اور فسد کھولا جاتا تھا تو اسی وقت اس کو راحت اور آرام کا احساس ہوتا تھا. آج بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں لیکن یہ کم جانکار لوگ پائے جاتے ہیں. اسی طرح علامہ نووی نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ یعنی سینگی کا ذکر کر کے، سینگی، حجامہ، اور پھر دوسرے نمبر پر فسد کھولنا، اور تیسرے نمبر پر علق یعنی جوک وغیرہ کے ذریعے سے خون نکالنے کا ذکر کیا. میں یہاں ہم آج کے زمانے میں اس کو ایڈ کر دیں، شامل کر دیں اس کے ساتھ ساتھ کہ سرجری اور آپریشن کر کے جسم کو کاٹ کر جو خون نکالا جائے، یا جسم میں کوئی فاسد مادہ، گولا یا کوئی غدود، گانٹھ یا ایسی چیز جو انسان کے لیے ضرر رسا، نقصان دہ، جان لیوا ہے، اس کو خارج کر دینا اس میں شامل ہوگا. ہاں تو اس کے علاوہ علامہ نووی نے کہا کہ علق، جھونک لگانا، اور جو اس کے معنی میں ہو تو اس میں آج کی سرجری بھی آ گئی. کہہ رہے ہیں اور کئی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کو یعنی داغنے کا جو ذکر کیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے داغنا جبکہ کھانے اور پینے والی دوائیں فائدے مند ثابت نہ ہو یا بعض اوقات میں دستیاب نہ ہو. جیسے جنگ کی حالت میں، میدان جنگ میں ہے
ایک آدمی کو تلوار تیر برچھے کا اس طرح زخم لگ گیا کہ خون بہ رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، اب اس پر جو اس وقت وہاں دستیاب چیزیں ہیں اس کا استعمال کیا جائے خون روکنے کے لیے، اور پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر چاقو یا لوہے کی کوئی چیز گرما کے اس پہ داغا جاتا تھا تاکہ نسیں چپک جائیں، زخم اس طرح سے بند ہو جائے کہ خون کا بہاؤ جو ہے وہ رک جائے اور انسان کی جان بچ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں اب اس کا تذکرہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا بھی ذکر کیا، گویا آخر الطب القی، گویا آپ نے اشارہ کیا کہ طب کا بالکل آخری پہلو یہ ہے کہ داغا جائے۔ علاج کے جتنے طریقے ہیں جب وہ مؤثر نہ ہو تو پھر داغنے والا، جھٹکا دینے والا۔ اب یہ داغنا جو ہے آج کی شکل میں جھٹکے دینے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی پاگل ہو یا اعصابی قسم کے کچھ امراض کا، ڈپریشن کا شکار ہو، تو آج کل بعض اطباء اور پیتھیوں میں مختلف انداز میں ایک خاص قوت اور خاص انداز کے جھٹکے دینے کا علاج کا طریقہ بھی رائج ہے۔ ہم اگر غور کریں، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو یہ کئی کے باب سے ہو سکتا ہے کہ جب کھانے پینے والی دوائیں یا یہ سرجری اور سینگی والی دوائیں کارگر نہ ہوتی نظر آئیں تو پھر جھٹکا دینا آخری شکل ہوگی۔ یہ کئی کے ضمن میں بولا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آگے اس بات کی تکمیل کے لیے میں دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداؤوا۔ مسلم شریف کی جو حدیث میں نے سنائی تقریباً اس سے ملتی جلتی لیکن الفاظ کا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ فتداؤوا، تو تم علاج معالجہ کرو۔ اس میں دو باتیں ہو گئی کہ جو آپ کو کسی بیماری کے علاج کا طریقہ معلوم ہے تو خود وہ کرو، اگر نہیں معلوم ہے تو اطباء کی طرف رجوع کرو۔ اگر کوئی بیماری آئی ہے اور اس کا علاج دستیاب نہیں ہے تو اہل علم اور اس فن کے جانکار لوگوں کو تحقیق اور ریسرچ ورک کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کے ساتھ شفا بھی اللہ نے اتاری ہے تو اس کا مطلب دوا ہے، شفا ہے۔ آپ کو ہم کو ڈھونڈنا ہے، یعنی میڈیکل سائنس کی نہ صرف تعلیم حاصل کرنی ہے، مسلمانوں کو ریسرچ ورک بھی کرنا ہے۔ اس حدیث میں 1400 سال پہلے یہ بیان کیا گیا اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، تو اس لائن میں بھی جو مسلمانوں نے ترقی کی اور جو تقدم اختیار کیا، 800 سال تک دنیا پر علمی میدان میں مسلمانوں نے قیادت اور سیادت کی۔ اور اہل علم بیان کرتے ہیں جس میں غیر مسلم مستشرقین یورپ کے لوگ بھی اس اعتراف میں شامل ہیں کہ 800 سال تک مسلمانوں نے قیادت کی علمی دنیا میں، اور اس پیریڈ میں جو بھی ایجاد ہوا وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ اور پھر مسلمان اطباء بڑے بڑے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آپریشن، سرجری کے آلات، جسم کے علاج کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ آج اگرچہ نئی جدید میڈیکل سائنس جو ہے بہت ترقی یافتہ ہو گئی، آلات میں اور دوسری چیزوں میں بہت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے میں بنیادی کردار مسلم اطباء اور مسلم اطباء کے اس مقام تک پہنچنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات بنیادی جو ہے عامل اور سبب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہ بیان کیا کہ آج بھی آنکھوں کے آپریشن کے وہ اوزار جو آج کے جدید ترین میڈیکل ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں وہ مسلم اطباء کے ڈیزائن کیے ہوئے اوزار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہوگا لیکن بنیادی طور سے وہی ڈیزائن کے استعمال کیے جاتے ہیں جو ابن علی سینا اور دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے اس قسم کے اختیار کرتے تھے۔ ہاں، کیمیا میں ابن حیان وغیرہ کی تصریحات آج بھی مفید ہیں۔ دوسری حدیث، یہ میں نے ایک حدیث پیش کی، دوسری حدیث، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی جن کو تمہارے لیے حرام کیا۔ اس کو جو پیچھے میں نے تشریح بیان کی کہ کئی کی ممانعت کا تذکرہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ گویا یہ ایک علاج تو ہے لیکن میں پسند نہیں کرتا، میں منع کرتا ہوں، پھر بھی اس کو علاج کی طرح برقرار رکھا۔ ایسے ہی یہ اس حدیث کو اس سے اور بیچ والی حدیث سے جوڑ لیجئے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ حرام چیزوں کو بطور دوا اور غذا استعمال نہیں کیا جائے گا، خبیث چیزیں۔ اس میں گویا اشارہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہوگی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس میں بعض پہلو فائدے کے محسوس کیے جائیں تو اللہ نے جب اس میں شفا نہیں رکھی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں اس میں حقیقی طور سے شفا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اگر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو نقصان بھی ہوگا۔ ایسے جتنے زہریلی دوائیں آج کے زمانے میں جو کیمیکلز پر مشتمل دوائیں بن رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں غور کیجئے کہ وہ کیمیکلز جو عام حالات میں زہر کا کام کرتے ہیں یا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جب انہیں دواؤں میں ڈالا جاتا ہے تو ایک خاص مرکب کی شکل میں کچھ بیماریوں میں بہتر مانے جاتے ہیں، لیکن عام حالات میں وہ چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، یا اس کا زیادہ استعمال
یا ایسے بھی اس کا استعمال کچھ دوسرے سائیڈ ایفیکٹس جس کو اردو زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں عوارض جانبیہ، سائیڈ ایفیکٹس کو عوارض جانبیہ پیدا کرتا ہے۔ ایلوپیتھی کے جو طریقہ علاج ہے اس میں اکثر بیشتر دواؤں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں علاج کے ساتھ ساتھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء حتی الامکان ان دواؤں کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، مجبوری پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ دوائیں تو ایسے ہی ہیں جن کو اسٹیرائڈ کہا جاتا ہے، یا ایسی دوائیں جس کو بالکل دوسری دواؤں سے نا امید ہونے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے چند باتیں کہی ہیں ان کو جوڑ کر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس انسانی علاج معالجے اور جسم کو نقصانات اور بیماریوں سے بچانے کے لیے جو ہدایات اور روشنی بیان فرمائی ہے وہ آج کے زمانے میں بھی کتنی تازہ، کتنی سائنٹیفک ہے، بلکہ سائنسی دنیا نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ ابھی بھی وہ اسی کی محتاج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی تعلیمات کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ آپ کے سچ رسول برحق ہونے اور رب العالمین علیم و خبیر کی طرف سے مبعوث ہونے کی بہت واضح روشن دلیل ہے۔ کاش دنیا تک ہم یہ پہنچا سکیں تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہوگی کہ محمد یقیناً اللہ کے سچے رسول ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔